رسول اللہ رسول اللہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ باتیں میرے حضور کی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سلسلہ لے کر ایک مرتبہ پھر حاضر ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے مبارک ناموں کے حوالے سے ہمیں سننے کی سعادت حاصل ہو رہی تھی۔ موضوع ہمارا حضور علیہ السلام کے مبارک نام تھے، اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ناموں کے حوالے سے کچھ ابتدائی گفتگو ہم نے سنی تھی کہ تمام علماء نے جو نام حضور علیہ السلام کے ذکر کیے ہیں، کسی نے 100 تو کسی نے 300 تو کسی نے 500 کسی نے 800 کسی نے 1400، تو یہ تمام کے تمام اپنے اپنے علم کے مطابق ذکر کیے ہیں، ورنہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے مبارک ناموں کا کوئی شمار کوئی گنتی نہیں ہے، اس لیے کہ آپ علیہ السلام کی خوبیاں بے شمار ہیں، صفات بے شمار ہیں، اور ہر صفت کے اعتبار سے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا مبارک نام یہ جدا بنتا ہے۔ اس حوالے سے کچھ گفتگو، تمہیدی گفتگو ہم اپنے پچھلے سلسلے کے اندر کر چکے تھے، اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے مبارک نام محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے بھی کچھ باتیں ہم نے سننے کی سعادت حاصل کی تھی۔ علماء نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے اس مبارک نام کی کچھ اور برکتیں اور کچھ اور اہمیت بھی بیان کی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے نام نامی کے حوالے سے بہت سارے مقامات ایسے ہوتے ہیں، اب بھی ہمارے سامنے، بالخصوص جو ہمارا دور ہے، سوشل میڈیا کا دور ہے، اور کمیونیکیشن جو ہے وہ بالکل عام ہو چکا ہے، دنیا ایک گلوبل ولیج کی طرح ہے، تو بہت ساری چیزیں یہ ہمارے سامنے آتی رہتی ہیں جن میں مختلف نقوش ہمارے سامنے آتے ہیں، اور بہت دفعہ ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں مقدس چیزیں سامنے آتی ہیں، اور جگہ جگہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نام واضح ہوتا ہے۔ بعض لوگ اس پر جو ہے وہ استہزاء کرتے ہیں، تبرہ کرتے ہیں، اور یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ آج کے دور میں اہل سنت نے اس طرح کیا ہے، حالانکہ قدیم علماء اہل سنت جو ہے وہ اس بات کو بیان کرتے ہوئے آئے ہیں۔ میرے سامنے یہاں پر موجود ہے کتاب سبل الہدی والرشاد کے نام سے، سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر انتہائی جامع کتاب ہے، اور علامہ محمد بن یوسف شامی صالحی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یہ علامہ جلال الدین سیوطی شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے شاگرد ہیں اور بہت بڑے محدث گزرے ہیں۔ انہوں نے اس میں ایک پورا چیپٹر باندھا ہے جس میں انہوں نے مختلف کتابوں کے حوالے سے مختلف چیزوں کا ذکر کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا یہ مبارک نام کہاں کہاں مذکور ہے۔ میں زیادہ اس کی تفصیل کے اندر نہیں جاتا، جو احادیث طیبہ کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس مبارک نام کا مکتوب ہونا، لکھا ہوا ہونا آیا ہے، وہ آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مبارک نام وہ ہے کہ زمین میں تو مختلف مقامات پر ہم دیکھ ہی لیتے ہیں اس دنیا کے اندر کہ کہیں کہیں کسی نہ کسی مقام پر بڑے اعلیٰ درجے میں، بڑے خوبصورت انداز میں حضور علیہ السلام کے نام ذکر ہوتا ہے، لیکن آسمانوں میں بھی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا یہ نام نامی موجود ہے۔ امام محدث ابو یعلا رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور حافظ طبرانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یہ دونوں حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں، اور حافظ بزار رحمۃ اللہ تعالی علیہ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں۔ یہ دونوں صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہما روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لما عرج بی الی السماء، جب مجھے آسمانوں پر لے جایا گیا، ما مررت بسماء الا وجدت اسمی فیہا مکتوبا، میں جس آسمان کے پاس سے گزرتا اس میں میرا نام لکھا ہوا تھا۔ وہ نام کس طرح لکھا ہوا تھا؟ ارشاد فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یعنی پورا کلمہ طیبہ لکھا ہوا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے مبارک نام کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مبارک نام لکھا ہوا تھا۔ اسی طرح حضرت سیدنا
جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ حدیث مبارکہ مروی ہے، ارشاد فرمایا کہ مکتوب علی باب الجنت لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یعنی جنت کے دروازے پر یہ لکھا ہوا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ جو پہلی حدیث مبارکہ میں نے ذکر کی ہے، اس پر بعض لوگ سند کے اعتبار سے کلام کرتے ہیں، لیکن علامہ جلال الدین سیوطی شافعی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں انہ حدیث حسن لکثرت طرقہ، یعنی بہت ساری سندوں کے ساتھ یہ حدیث مبارکہ مروی ہے، تو اتنی ساری سندوں کی وجہ سے، اس کثرت کی وجہ سے یہ حدیث مبارکہ حسن درجے کو پہنچی ہوئی حدیث ہے۔ حسن یہ ایک اصطلاح ہے فن حدیث کی، جس کا مطلب ہے کہ ایک عمدہ درجے کی یہ حدیث مبارکہ ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا یہ مبارک نام آسمانوں پر بھی لکھا ہوا ہے۔ مشہور حدیث مبارکہ جو حسن درجے کی حدیث پاک ہے، حضرت سیدنا آدم علی نبینا و علیہ السلام سے جب اجتہادی خطا ہوئی اور آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کی، تو آپ نے اس توبہ میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا وسیلہ پیش کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جو سب کچھ جانتا ہے، اس کے باوجود اس نے حضرت آدم علیہ السلام سے پوچھا کہ تمہیں کیسے معلوم ہوا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں؟ تو حضرت سیدنا آدم علی نبینا و علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی کہ جب تو نے مجھے پیدا فرمایا تو میں نے اپنی نظروں کو اٹھا کر دیکھا تو عرش پر یہ لکھا ہوا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو میں نے جان لیا کہ جس کے نام کو تو نے اپنے نام کے ساتھ ملایا ہوا ہے وہ تیرے نزدیک تمام مخلوق میں افضل ہے، تو اس لیے میں نے اس نام کا وسیلہ تیری بارگاہ میں پیش کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس مبارک نام کے وسیلے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علی نبینا و علیہ السلام کی توبہ کو قبول فرما لیا۔ اس کے علاوہ اور بہت ساری فضیلتیں اور برکتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس مبارک نام کی ذکر کی گئی ہیں۔ اپنے بچوں کا نام رکھنے کے حوالے سے مختلف احادیث طیبہ موجود ہیں جس پر علماء نے کلام کیا، لیکن من وجہین کسی نہ کسی درجے کے اندر یہ حدیث مبارکہ ثابت ہیں، جس کی تفصیل اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فتاوی رضویہ کی 24ویں جلد میں فرمائی ہے۔ جو تفصیل پڑھنا چاہتا ہے فتاوی رضویہ کی 24ویں جلد کے اندر اس کو پڑھ سکتا ہے۔ ہم دوسرے نام کی طرف چلتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک نام، اور وہ بھی آپ کا ذاتی اور مشہور نام ہے، اور وہ نام ہے احمد۔ یہ نام اللہ تبارک و تعالی نے جس طرح قرآن پاک میں محمد نام کو ذکر کیا ہے کہ تقریباً 4 مقام پر یہ نام محمد آیا ہے، تو اسی طرح قرآن پاک میں حضور علیہ السلام کا یہ نام بھی ذکر کیا گیا ہے احمد، اور وہ ہے سورۃ الصف کا مقام کہ جب حضرت سیدنا عیسیٰ علی نبینا و علیہ السلام نے بنی اسرائیل کے سامنے کچھ باتیں ذکر کی، تو اس میں سے آپ نے یہ فرمایا وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ احمد، اور میں تمہیں ایک ایسے رسول کی، ایک عظمت والے رسول کی بشارت دینے والا ہوں، خوشخبری دینے والا ہوں، جو میرے بعد آئیں گے اور ان کا نام احمد ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جو مبارک نام ہے احمد، یہ بھی قرآن مجید فرقان حمید میں ذکر کیا گیا ہے۔ ہم نے اپنے پچھلے سلسلے میں یہ بیان کیا تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا جو مبارک نام ہے محمد، آپ علیہ السلام کی پیدائش سے قبل یا آپ علیہ السلام کی بعثت سے قبل کچھ لوگوں نے یہ نام محمد رکھا تھا، تقریباً 20 کی تعداد یہ بنتی تھی کہ جن کا نام محمد تھا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات سے حضور علیہ السلام کو محفوظ فرمایا کہ ان میں سے کسی نے بھی نبوت کا دعویٰ نہیں کیا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم واحد تھے کہ جن کا نام محمد رکھا گیا، اور آپ علیہ السلام نے ہی نبوت کا دعویٰ فرمایا، تو آپ کے آخری نبی ہونے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس طرح بھی محفوظ فرمایا۔ لیکن احمد جو نام ہے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا، اس حوالے سے علماء یہ ارشاد فرماتے ہیں، علامہ شامی صالحی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ لم یسمى به احد قبل نبینا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم منذ خلق اللہ تعالی الدنیا ولا تسمى به احد فی حیاته صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یعنی اللہ تبارک و تعالی نے جب سے اس دنیا کو پیدا فرمایا ہے اس وقت سے لے کر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تک کسی کا بھی نام احمد نہیں رکھا گیا۔ پہلے ہمارے آقا علیہ السلام تھے کہ جن کا نام احمد رکھا گیا، اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جب تک حیات رہے
اس وقت تک بھی کسی کا نام یہ احمد نہیں رکھا گیا۔ پھر اس کے بعد علماء کا اس پر تفصیل کے ساتھ کلام ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دنیا سے جب تشریف لے گئے تو کس کا نام سب سے پہلے احمد رکھا گیا۔ بعض نے یہ کہا کہ مشہور جو نحوی ہیں خلیل، ان کے والد احمد، ان کا نام سب سے پہلے یہ رکھا گیا احمد۔ اس نام کے حوالے سے جو احمد نام ہے، ہم محمد کے حوالے سے سن چکے، نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے، کہ یہ حمد سے نکلا ہے، جس کا ایک معنی ہے کہ جو بہت زیادہ تعریف کرنے والا، یعنی اپنے رب کی حمد کرنے والا، اور ایک معنی وہ ذات کہ جس کی کثرت کے ساتھ تعریف کی جائے، کہ جس کی ہر وقت، ہر زمانے میں، ہر مقام پر تعریف کی جائے، ایسی ہستی کو محمد کہا جاتا ہے۔ اسی طرح جو احمد ہے یہ بھی حمد سے نکلا ہے، اور یہ اس میں تفضیل کا صیغہ ہے، جس کا معنی بھی یہی ہوتا ہے کہ تعریف کرنے والا۔ البتہ محمد اور احمد میں علماء نے اس حوالے سے فرق کیا ہے کہ محمد اس ذات کو کہتے ہیں کہ جس کی بہت زیادہ تعریف کی جائے، اور مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کی تعریف کرنے والے بہت زیادہ ہیں، تعریف کرنے والے بہت زیادہ ہیں۔ اور احمد اس ہستی کو بولتے ہیں کہ جو اس لائق ہوتی ہے کہ اس کے اندر ایسی فضیلتیں، ایسی خصلتیں، ایسی خوبیاں ہوتی ہیں کہ جس کی بہت زیادہ تعریف کی جائے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام محمد کا مطلب ہے جس کی تعریف کرنے والے بہت زیادہ، اور احمد کا مطلب ہے کہ جس کے اندر ایسی خوبیاں کہ جن کی تعریف کرنے والے بہت زیادہ ہیں، اور ان کے اندر ایسی خوبیاں موجود ہیں کہ جس کی بنیاد پر ان کی تعریف یہ کی جاتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا یہ مبارک نام احمد، یہ پچھلی امتوں میں نام محمد کے مقابلے میں زیادہ مشہور تھا، بہت زیادہ جو مشہور تھا وہ احمد تھا۔ حتیٰ کہ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ نبینا و علیہ السلام کی جو مشہور روایت ہے جس میں اس امت کی فضیلت کو بیان کیا گیا، تو اس میں وہ بار بار اس بات کا اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرتے کہ یہ میری امت بنا دے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو الفاظ ہوتے تھے وہ یہ ہوتے تھے کہ یہ جو فضیلتیں بیان ہو رہی ہیں یہ احمد کی امت کی فضیلت ہیں۔ اس پر حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ عرض کی تھی کہ اجعلنی من امت احمد، کہ مجھے احمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے بنا دے۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا یہ جو نام ہے احمد، یہ محمد کی طرح معروف ہے، اور پچھلی امتوں میں بالخصوص نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا یہ نام ذکر کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ اور بہت ساری اس پر روایتیں موجود ہیں۔ ہم آگے ایک اور نام کی طرف چلتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک نام کی طرف۔ کوشش یہ ہوگی جو نام معروف ہوں ان کو بھی ذکر کریں، اور وہ نام کہ جو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اعلیٰ فضیلت پر دلالت کرتے ہیں۔ ویسے تو ہر نام کے اندر جو فضیلت ہے، حضور علیہ السلام کی ہر صفت یہ اعلیٰ ہی اعلیٰ ہے، کوشش یہ ہوگی کہ زیادہ بہتر انداز میں ان ناموں کو ذکر کیا جا سکے۔ یہاں یہ مسئلہ سماعت فرما لے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک نام کی محبت سے، اور آپ علیہ السلام کے نام کی برکت حاصل کرنے کے لیے نام رکھنا یہ باعث فضیلت ہے، بہت اعلیٰ اور عمدہ کام ہے۔ اس کی فضیلتیں موجود ہیں کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک نام محمد پر اپنا نام رکھتا ہے۔ اسی طرح اور جو نام ہیں حضور علیہ السلام کے، ان ناموں کی محبت کی وجہ سے اگر بندہ نام رکھے گا تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اس کو فائدہ حاصل ہوگا۔ البتہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے چند نام ایسے ہیں کہ وہ آپ علیہ السلام کے ساتھ خاص ہیں، جیسا کہ ہم ابتدا میں یہ بیان کر چکے ہیں کہ آپ علیہ السلام کے ذاتی نام تو محمد اور احمد ہیں۔ اس کے علاوہ جو دیگر نام ہیں وہ آپ علیہ السلام کی مختلف صفات کے اعتبار سے، خوبیوں کے اعتبار سے ذکر کیے گئے ہیں۔ تو لہذا اب حضور علیہ السلام کے اندر تو وہ خوبیاں، وہ صفات پائی جاتی ہیں، اس بنیاد پر علماء نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ان ناموں کا ذکر کیا ہے، لیکن دیگر کو وہ نام رکھنے کی اجازت نہیں ہوتی۔ بعض نام تو ہیں ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص، جیسے رحمت للعالمین، تمام عالمین کے لیے رحمت بن کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، یہ بھی حضور علیہ السلام کا صفتی نام ہے کہ آپ علیہ السلام رحمت للعالمین ہیں، تو ظاہر ہے کہ یہ کسی اور کو نام رکھنے کی اجازت نہیں ہے۔ اور بہت سارے نام ہیں کہ جو حضور علیہ السلام کے ایسے نام ہیں کہ جو آپ علیہ السلام کے لیے تو سوٹ کرتے ہیں،
آپ کے لیے بہتر ہیں، لیکن دوسرے کو وہ نام رکھنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک نام علماء نے ذکر کیا ہے الابر، الف لام الف با اور پھر اس کے بعد را، اور را یہ مشدد ہے، اس کے اوپر تشدید ہے، الابر۔ ابر یہ بر سے نکلا ہے، جس کا مطلب ہوتا ہے بھلائی کرنے والا، نیکی کرنے والا، اچھائی کرنے والا، اور بر کا مطلب تو یہ بھلائی نیکی وغیرہ، اور الابر کی طرف اب آئیں تو یہ اس میں تفضیل کا صیغہ ہے، یعنی اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ سب سے بڑھ کر بھلائی کرنے والا، سب سے بڑھ کر احسان کرنے والا، سب سے بڑھ کر نیکی کرنے والا۔ یقیناً یہ وہ نام ہے، علماء یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ وَهُوَ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حری بِأَن یکون ابر الناس، یعنی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہی کی ذات وہ ہے کہ جو اس لائق ہے کہ تمام لوگوں میں سب سے بڑھ کر بھلائی کرنے والی ہو، اس لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو ابر کہا جائے، یعنی وہ ہستی کے جو دیگر سب سے بڑھ کر بھلائی کرنے والی ہے، نیکی کرنے والی ہے۔ تو یقیناً نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات وہ ہے کہ جو سب سے بڑھ کر بھلائی اور نیکی کرنے والی ہے۔ ایک حدیث مبارکہ جو صحیح مسلم کے اندر موجود ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وَقَدْ عَلِمْتُمْ أَنِّي أَتْقَاكُمْ وَأَبَرُّكُمْ وَأَصْدَقُكُمْ حَدِيثًا، یعنی تم لوگ جانتے ہو کہ میں تم میں سب سے بڑھ کر تقوی والا اور تم سب میں بڑھ کر بھلائی یعنی نیکی کرنے والا ہوں، اور تم سب میں بڑھ کر سچی گفتگو کرنے والا ہوں۔ علماء نے یہ ارشاد فرمایا کہ بر کا ایک معنی یہ سچ بھی ہوتا ہے، جیسا کہ حدیث پاک کے اندر موجود ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ آدمی ہمیشہ سچ بولتا رہتا ہے حتی یکتب عند اللہ بارن، یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک یہ بھلائی کرنے والا، نیکی کرنے والا لکھ دیا جاتا ہے، یعنی سچا لکھ دیا جاتا ہے۔ تو اس حدیث مبارکہ میں سچ بولنے والے کو بار فرمایا، بر کرنے والا فرمایا، اور اسی سے یہ ابر نکلا ہے، اور یقیناً نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سب سے بڑھ کر یہ بھلائی کرنے والے ہیں، نیکی کرنے والے ہیں۔ میں نے یہ بیان کیا تھا کہ بہت سارے نام نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے وہ ہیں کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام سے مشتق ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام سے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو عطا کیے گئے ہیں۔ یہ جو ابر ہے یہ بر سے نکلا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام بھی یہ بر ہے، جیسا کہ قرآن مجید فرقان حمید میں سورہ والطور کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے اس نام کو ذکر کیا کہ انہ هو البر الرحیم۔ جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے مبارک ناموں میں سے بہت سارے نام نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو عطا ہوئے ہیں، اور علامہ نبہانی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے 80 سے زائد وہ نام ذکر کیے ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ عطا ہوئے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ناموں میں سے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک نام ہے بر، یعنی بھلائی کا بدلہ دینے والا، نیکی کا بدلہ دینے والا، یا اپنے وعدے کو سچا کرنے والا، یا بھلائی کو پیدا فرمانے والا، لوگوں پر احسان فرمانے والا۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا یہ جو مبارک نام ہے ابر، یہ اسی بر سے ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے اس نام کو ذکر کیا کہ انہ هو البر الرحیم، وہی اللہ ہے کہ جو لوگوں کے اوپر احسان کرنے والا ہے اور رحمت فرمانے والا ہے۔ اچھا، اب یہاں پر یہ مسئلہ بھی سمجھ لیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو جب ایسے نام عطا کیے گئے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام سے مشتق ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام سے نکالے گئے ہیں، اسی نام سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نام ملے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے لیے دونوں کے ناموں کے درمیان یہ فرق ہوگا، بلکہ جب انسانوں کے لیے وہ نام ہو اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے بھی وہ نام استعمال ہو تو اس میں فرق ہوتا ہے۔ جیسے انسانوں کے لیے سمیع اور بصیر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کو سمیع بنایا، بصیر بنایا، فجعلناہ سمیعا بصیرا، ہم نے لوگوں کو جو ہے وہ سمیع بھی بنایا، بصیر بنایا۔ سمیع یعنی سننے والا، بصیر یعنی دیکھنے والا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بھی سمیع ہے اور بصیر ہے، لیکن ظاہر ہے کہ دونوں کے معنی میں فرق ہے کہ جب انسان کے لیے سمیع اور بصیر ہوگا تو مطلب ہوگا کہ یہ آنکھوں کے ذریعے دیکھنا، کانوں کے ذریعے سننا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ قدرت عطا ہونا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے جب سمیع اور بصیر استعمال کریں گے تو یہ بالکل واضح ہے کہ اللہ تعالیٰ جسم اور جسمانیت سے پاک ہے، اور وہ سنتا اور دیکھتا اپنی قدرت سے ہے، اس کو کوئی دینے والا
نہیں ہے۔ تو اسی طرح جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام والے ہوں گے تو ان دونوں میں معنی کے اعتبار سے فرق ہوگا۔ جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے جب بر کا لفظ استعمال ہوا تو اس کا مطلب ہے کہ خالق البر، بھلائی کو پیدا کرنے والا، تو یقیناً نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم خالق نہیں ہے، خالق اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ البتہ اللہ تبارک و تعالیٰ احسان فرمانے والا ہے اور اس کا احسان حقیقی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بر اور ابر اس اعتبار سے ہیں کہ وہ احسان فرماتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا سے احسان فرماتے ہیں۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے وعدے کو سچا فرمانے والا ہے، یعنی بر کا ایک معنی وعدے کو سچا کرنے والا، تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بھی اپنے وعدے کو سچا فرمانے والے ہیں۔ تو جو معنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے وہ اس کی شان کے لائق ہے، اور جو معنی مخلوق میں ہوگا وہ ان کی شان کے مطابق، ان کی ذات کے مطابق ہوگا۔ تو خالق البر یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نہیں ہوگا، باقی اس کے علاوہ احسان فرمانے والے اور وعدے کو پورا کرنے والے، یہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے معنی درست بیٹھے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اس مبارک نام کی برکت عطا فرمائے۔ البتہ ہم اپنے بچوں کا نام یہ ابر نہیں رکھ سکتے، یہ ایک نام ہے کہ جو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے لائق ہے، دوسروں کو یہ نام نہیں رکھنا چاہیے۔ ہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام محمد رکھنا چاہیں رکھ سکتے ہیں، احمد رکھنا چاہیں رکھ سکتے ہیں، لیکن ابر نام رکھنا یہ کسی اور کے لیے مناسب نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی برکات ہمیں نصیب فرمائے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی خوبیاں، آپ کے فضائل ہمیں ہمیشہ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آپ کی باتیں کرنے میں اور آپ کی باتیں سننے میں اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں لذت عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ رسول اللہ، رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا حبیب